بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم خيرا ما هو أهله. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جب سے بنائی اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جب تک یہ دنیا رہے گی ہدایت کے سرچشمے انسانی شکل میں بھی اور اعمال کی شکل میں بھی بھیج دیے. جو انسان بھیجے وہ نمونے کے بھیجے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے نمونے بھیجے گئے انبیاء اور رسول کی شکل میں. روایات میں کوئی تعداد متعین نہیں کی گئی ہے چونکہ قرآن پاک میں جو بات آئی ہے وہ اصل ہے. بعض کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کہ ہم نے بعض انبیاء کا کوئی قصہ کوئی واقعہ نہیں بیان کیا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بیان فرمایا گیا، قرآن پاک میں نہیں نازل کیا گیا، تو اس کے بعد کوئی گواہیت ہوگی ان کے نام. ظاہر بات ہے قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو ضرورت تھی وہ بتلا دیا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ تک انبیاء اور رسول آئے. اب ان کی تعداد کتنی ہے، لاکھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کی حقیقت معلوم ہے. ایک قول کے مطابق 1,24,000 کہہ دیا جاتا ہے، وہ ایک تخمین ہے، ایک اندازہ ہے. 313 بعض میں 315 بعض میں کچھ اور بھی تعداد آئی ہے. وہ رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کتابیں یا صحائف نازل کیے. ان میں بھی 4 مخصوص ہیں. حضرت موسیٰ جن پر تورات نازل کی گئی، حضرت داود جن پر زبور نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ جن پر انجیل نازل کی گئی، اور قرآن مجید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب کو اللہ نے ایک کلمہ بتایا، لا الہ الا اللہ. سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ. جو رسول ہوتا رہا، جو نبی ہوتا رہا، اس کے مطابق اگلا جملہ بدلتا رہا. لا الہ الا اللہ، آدم خلیفۃ اللہ. ان کے لیے آدم و خلیفۃ اللہ کا کلمہ ان کے اولاد کو بتایا گیا. اور اسی طریقے سے نیچے تک موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کلمہ دے دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب قیامت تک جتنے انسان اور جنات، چونکہ 3 ہی مخلوق بنیادی مانی گئی ہیں، بنیادی ویسے تو اور بہت سی ہیں، آگ کی مخلوق، مٹی کی مخلوق، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، یہ 4 بنیادی مخلوق مانی گئی ہیں. اور ان میں سے بھی 3 خاص الخاص ہیں. نور کی مخلوق فرشتے ہیں، ان میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ہیں. اور 4 مخصوص خلف فرشتے مانے گئے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل. تو یہ 4 فرشتے مخصوص ہیں. 4 فرشتے جیسے مخصوص ہیں ایسے ہی 4 کتابیں مخصوص ہیں، ایسے ہی 4 خلفاء مخصوص ہیں، اور اسی طریقے سے 4 مسلک مخصوص ہیں، اسی طریقے سے 4 مشرب مخصوص ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے.
بقول ہمارے ایک بزرگ کے ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہی آیت پڑھتے تھے اس پر. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، ان 4 فرشتوں کو ملائکہ میں چن لیا. انبیاء اور رسل میں ان 4 کو چن لیا، صاحب تورات، صاحب زبور، صاحب انجیل، صاحب قرآن. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی شریعتیں تھیں، جتنے قوانین تھے، سب منسوخ ہو چکے. اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی وہ بھی تو نبی و رسول تھے لہذا کچھ اس پہ عمل کر لیا کریں، وہ بھی تو نبی و رسول تھے ان کی بھی کچھ مان لیا کریں، کچھ، یہ نہیں. اس کا بہت اہم واقعہ ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھ کو یاد آئی تو میں نے سوچا وہ آپ کو سنا دوں. جمعے میں بیان فرمایا کرتے تھے تو اس میں یہ آیت خاص طور پر بیان کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آیت شریفہ پڑھتے تھے اور اس کا شان نزول بیان کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام ایک بہت بڑے یہودی مذہب کے عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. یہودی تھے اور عالم تھے، جید عالم تھے. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو پہچانا علم کی روشنی میں تو اپنی قوم سے فرمایا کہ ان پر ایمان لاؤ، نجات اسی میں ہے. ان کو ماننے میں نجات ہے، ان کو نہ مانے گا جو اس کی نجات نہیں ہوگی. یہ تمام مذاہب میں ہے، تمام مذاہب میں. وقت نہیں تفصیل کا، یہ میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں. جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے. ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی محنت کی. ایک صاحب گزرے ہیں مولانا غلام رسول صاحب چریا کوٹی، انہوں نے بشرا نامی کتاب لکھی اور اس کے لیے عبرانی زبان پڑھی کہ جتنی کتابیں پہلے آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو جو بھی اس کی شکل اس وقت مل جاتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے یا نہیں. تو انہوں نے خاک چھانی، زبان سیکھی اور پھر سب سے ساری کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویدوں میں، اس میں سب میں تذکرہ جو ملا اس کو جمع کر دیا. اس کا نام ہے بشرا، خوشخبری. وہ چونکہ حافظ نہیں تھے تو انہوں نے ایک جگہ روانی میں لکھ دیا کہ تمام کتابوں میں حضرت اسماعیل کے نبی و رسول ہونے کا ذکر ہے مگر قرآن مجید میں نہیں ہے. تو وہ کتاب دادا میاں کے پاس مطالعے میں رہی تو انہوں نے حاشیے میں لکھا، حالانکہ دادا میاں بھی حافظ نہیں تھے لیکن قرآن پاک اتنا پڑھتے تھے کہ ان کو موقع موقع کی چیز یاد رہتی تھی. تو انہوں نے فوراً حاشیے میں لکھا، غالباً مصنف حافظ نہیں معلوم ہوتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. قرآن پاک ان کو رسول و نبی لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ان کی بے خبری ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام کتابوں میں حضرت اسماعیل کے نبی و رسول ہونے کا ذکر ہے مگر قرآن میں نہیں ہے. اگر حافظ ہوتے تو دم سے. اسی لیے ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر بچے کو پہلے قاعدے سے حفظ کرا دیا جائے، پھر تجوید پڑھائی جائے، پھر علم دین پڑھایا جائے تو وہ بنیادی طور پر 1/4 عالم تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب وہ حافظ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بنیاد ہاتھ آ جاتی. مگر وہ بنیاد کے الفاظ یاد ہیں، اس کو اس کی ادائیگی کا طریقہ معلوم ہوگا قاری ہو کر، اس میں کیا ہے قرآن میں یہ معلوم ہوگا عالم دین ہو کر. تو یہ کسر رہ جاتی ہے اس میں، اس کی وجہ سے وہ قرآن پاک پڑھتا تو لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس میں لکھا کیا ہے. اس وقت پوری امت، پوری قوم، کیا عرب کیا عجم، کیا ہندوستانی کیا پاکستانی، کہیں کا بھی سب سے بڑا قصور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو ہے وہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. قرآن پاک نہ تو ہم پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے. قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں مگر کس سے؟ ڈاکٹر صاحب سے. ارے بھائی ڈاکٹر صاحب کا موضوع تھوڑی ہے تفسیر. بھائی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، وکیل صاحب، کسی بھی سبجیکٹ کے ماسٹر صاحب وہ کیسے قرآن بتلائیں گے؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا. قرآن پاک کو کسی باخبر سے، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو. قرآن اللہ کا کلام ہے تو کلام زبان سے جو بات نکل رہی اس سے آپ متکلم کو پہچان لیں جو بول رہا ہے.
ایسے ہی اللہ کا کلام وہ بتلائے گا جو اللہ کو جانتا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، وہ بتائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. دوسری بات مجھے پہلی بات یہ عرض کرنی تھی کہ قرآن پاک میں جو آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ سر تو داخل کیا ہاتھ نہیں داخل کریں گے. جی ہاتھ تو داخل کر دیا مگر بھائی کیسے آدمی کسی بھائی مکمل طور سے اپنے کو سپرد کرنا پڑے گا جب اس کے اندر آدمی پہنچے گا اس محل میں. تو اسلام کا ایک محل ہے، اس میں وہ داخل ہوگا جو اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو کچھ بتایا تھا وہ سب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اب اس پر عمل نہیں ہوگا، اب اس پر عمل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے یوم پیدائش کی خوشی نہ منائی، نہ صحابہ کرام نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ تبع تابعین نے منائی. ہمارے پاس ایک بنیادی ثبوت ہو گیا کہ اس کی اصل نہیں ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی کا کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں، بے معنی چیز. کیونکہ اگر ہم خوشی کرتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے زیادہ کسی کی خوشی ہے ہی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش اور اپنی بعثت اور اپنے مقصد کی خوشی ہم کو ایک بتلا دی. معراج میں بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں آپ کو کیا تحفہ دیا گیا؟ نماز. جو نماز پڑھتا ہے وہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، آپ کے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے کو روزانہ قبول کر رہا ہے. طہارت کا اہتمام کر رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے. تو وہ مسلمان جو ہونے کی ایک علامت ہے وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے. اسلام اس کے اندر انشاءاللہ رہے گا. لیکن پیدائش سے لے کر موت تک اسلام ہے. اس کی بنیاد عقیدے ہیں، عبادتیں ہیں، معاملات ہے، لین دین ہے، معاشرت ہے، رہن سہن ہے، اور اخلاق ہیں اور انتظامات ہیں. یہ سب دین کے اندر داخل ہیں. اب آج ہم لوگوں کے اوپر کیا نحوست قوم پر طاری ہے. کہیں کوئی کرشن کنہیا کی جنم دن کی وہ دے رہا ہے، کہیں کوئی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن آپ کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے، کہہ رہا ہے 12 وفات، اور منا رہا ہے عید میلاد النبی. نہ علم کا تعلق ہے اس سے، نہ عقل کا تعلق ہے. خوب کان کھول کے سن لو. صرف علماء دیوبند نے نہیں لکھا، فاضل بریلوی احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہو، آپ کے ابا کا انتقال ہو جائے، آپ کے بزرگ کا انتقال ہو جائے، آپ اس دن لڈو بانٹیں گے؟ ہے عقل کی بات کچھ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، آخری بیماری، ربیع الاول میں وفات ہو رہی ہے. سفر کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اشتداد اور شدت بڑھی. آخری بدھ یہودیوں نے مٹھائی بانٹی. جب ہم آگے آئے تو پتہ چلا یہاں بھی کاریگروں کو مٹھائی بٹتی ہے. والد صاحب نے سختی سے منع کیا، فتویٰ شائع کیا کہ یہ فتویٰ علماء دیوبند کا بھی ہے، اور بریلوی سب سے بڑے عالم ان کے فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کا بھی فتویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بیماری کی شدت آخری چہارشنبے کو، آخری بدھ کو ہوئی تھی. یہ اس کی خوشی ہے. آج بالکل معلوم ہوتا ہے نہ دل، نہ دماغ، نہ عقل، نہ علم. کیسے دین آئے گا؟ کیسے؟ بھائی دنیا میں بھی آپ اتنے بے عقلے نہیں ہو جاتے ہیں، دین میں اتنے بے عقلے؟ کوئی تک ہو. کس کی بات کہی جائے؟ کہیں دیوالی کی مبارکباد دی جا رہی ہے، کہیں نیو ایئر ہیپی کی وہ دی جا رہی ہے. میں نے بار بار لوگوں سے کہا جو مسلمان ہے وہ مجھ کو ہرگز اس کی مبارکباد نہ دے. ہمارا سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اور کس نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ میرے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بعد میرے ان 2 وزیروں کا اتباع کرنا. حضرت ابو بکر و عمر کا نام لیا، ابو بکر و عمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیر ہیں، دایاں بایاں بازو جیسے ہوتے ہیں. انہوں نے، ان کے زمانے میں یہ ہوا کہ کیلنڈر دنیا بھر میں تاریخیں چل رہی ہیں، کہیں رومی کیلنڈر ہے، کہیں یونانی کیلنڈر ہے، کہیں کوئی کیلنڈر ہے، کہیں کوئی کیلنڈر ہے. اسلامی کیلنڈر کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. یہ نہیں پوچھا حضرت سیدنا عمر فاروق، چونکہ عاشق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے کہ آپ کس لیے بھیجے گئے.
ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب فرمائی ہے؟ جس دن انہوں نے اپنے خاندان ہاشمی خاندان کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا. بھئی دو ہی چیزیں ہیں، قوم اور وطن. آج یہی دو بت تو ہمارے سر پہ لاد دیے گئے ہیں، قوم و وطن. ہماری برادری، ہمارا علاقہ، یہ دو بت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دو بتوں کو چھڑایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. چھوڑو ان ہاشمیوں اور مکیوں کو جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، یعنی تمہاری ذات کی نہیں بلکہ اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، یاد رکھو کان کھول کر. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. وہ کہتے تھے الصادق الامین، یہ سچے اور امانت دار ہیں. جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اسی دن سے انہوں نے الصادق الامین کہنا چھوڑ دیا. اور ایسے الفاظ کہے کہ میں کیا نقل کروں، مجھے بوجھ ہوتا ہے. ان بدبختوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس کے لیے تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے لیے، دین کے لیے کس کو چھوڑا؟ اپنی برادری کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنے وطن کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا. آج کہتے ہیں حب وطن ایمان کا حصہ. حب وطن سے مراد کیا ہے؟ جنت. جنت جنت یاد رکھو، جنت ہمارے باپ حضرت آدم کا وطن ہے. وہاں سب کو واپس جانا ہے، مگر کب؟ ایک شرط کے ساتھ، جب ہمارا ایمان سلامت ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہودی مذہب پر تھے، اسلام لے آئے. خیال آیا کہ اگر ہم تھوڑا سا ایک عمل ہے، سنیچر کے دن اونٹ کا گوشت نہ کھایا کریں، یہودی مذہب میں منع ہے، تو اس میں کوئی حرج تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں سے واقف، علیم بذات الصدور ہے. دلوں میں کیا ہے وہی نازل ہوئی. اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ یہودیوں کے مذہب میں ایک دن جو وہ ہے اس پر بھی عمل کر لیں گے اور اسلام تو لائیں گے. یہودی بڑے درجے کے عالم مگر مسلمان ہو گئے تھے، اب اجازت نہیں ہے. حضرت موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تورات کے اوراق پڑھنے لگے، حضرت سیدنا عمر فاروق. آپ نے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ مجھے کیوں سنا رہے اس کو؟ کوئی ضرورت بھی اس کی نہیں. اگر موسیٰ حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو ان کے لیے اس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ میرا اتباع کرتے. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم یقیناً اسی صورت میں نجات پا سکتے ہیں جب ہم آپ کے تابع ہوں. اور ہم کہیں مشرک بنے ہوئے ہیں، کہیں کافر بنے ہوئے ہیں، کہیں منافق بنے ہوئے ہیں، کہیں یہودی بنے ہوئے ہیں، کہیں نصرانی بنے ہوئے ہیں، کہیں جینی بنے ہوئے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو جینی بن کر. ارے بھائی کیا کر رہے ہو تماشا؟ نماز پڑھو جو بندگی کا طریقہ ہے اس طریقے سے. یہ بنانا چاہتے ہیں آپ کو چھوت چھات کا بندہ، چھوت چھات کا مریض. دور ہٹیے. اگر آپ نے اپنے کو مریض مان لیا، مرض مان لیا، تو جو علاج وہ تجویز کریں گے وہ بھی ماننا ہوگا. ہم نے اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ بڑے کوئی بڑے بول کی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے ان سے کہا، ذمہ داران سے کہا، ارباب حل وقت سے. ہم اپنی زبان سے، اپنے قلم سے مسجدوں میں جانے سے نہیں روک سکتے. ہم مسجدوں کو بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ فیصلہ احکم الحاکمین کے سامنے ہوگا کہ خانہ کعبہ کے امام نے اور مسجد نبوی کے امام نے فیصلہ صحیح کیا تھا یا اس نے کیا تھا صحیح. یہ فیصلہ احکم الحاکمین کی عدالت میں ہوگا یا نہیں ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں وہاں سے ہوا، وہاں سے. میں نے کہا وہاں اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سلاخوں پر ہے اور کسی کا نہیں. کیا احمقانہ فیصلہ کیا تھا کہ 10 رکعت تراویح ہوگی، 11ویں رکعت میں کرونا لپٹ جائے گا؟ نہ علم کی بات، نہ عقل کی بات، پاگل پنے کی بات. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. تب عمل مستقیم عطا ہوگا. اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، عمل درست نہیں ہوگا، تو ہم دنیا میں ہدایت پر نہیں ہوں گے اور آخرت میں نجات نہیں ہوگی. تو یہ فیصلہ کریں آپ لوگ سب کے سب. اور جہاں تک یہ بات میری پہنچ سکے، آپ کے درمیان کوئی چودھری ہو، کوئی بھی گرو گھنٹال ہو، کچھ بھی اپنے کو کہتا ہو، یاد رکھیے وہ اللہ کے ہاں بندر، خنزیر اور کتوں سے بدتر حیثیت ہے ان کی، جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ایمان کی مخالفت کر رہے ہیں اور سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ وہ ہمارے اغوا نہیں ہیں. اگر ہم ان کو مانیں گے اور ان کی مانیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ ہمت نصیب فرمائے، استقامت بخشے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اے اللہ حاضرین مجلس کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے لکھا ہے، کہا ہے، ہم سے متوقع ہیں، یہ ہم پر ان کا حق ہے. اے اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.